سچ بولنا ایک عجوبہ ہے، سرپرائزنگ چیز ہے، اور جھوٹ بولنا بہت عام ہے اور بہت آسان ہے۔ دیمک کی طرح کھا رہی ہے، جیسے لکڑی دیمک کو کھاتی ہے، ویسا یہ جھوٹ جو ہے معاشرے کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اب پبلک الٹا توجہ دلا رہی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹے وعدے کر رہے ہو، وعدوں کی خلاف ورزیاں کر رہے ہو، اور جو اوپر کے لوگ ہیں، خاص لوگ، وہ یہ درس دیتے تھے کہ سچ بولو اور سچ کی عادت ڈالو، لیکن اب بلکس ہو گیا ہے، الٹا ہو گیا ہے، اوپر کے لوگ سب جھوٹے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ گفتگو کسی کو نصیحت دینے کے لیے نہیں، بلکہ خود کو قرآن کے سامنے رکھنے کے لیے ہے کہ ہم جان سکیں ہماری شخصیت کس سمت جا رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے الصادقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ جس موضوع پر بات کریں گے، ٹاپک پہ، وہ ہے الصادقون، یعنی سچ بولنے والے۔ اس کو آپ کی زبان میں کہیں گے ٹروتھفل ان ورڈز، ٹروتھفل ان ورڈز، فیتھ اینڈ پرامس، یہ ہے صادقون۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سچ بولو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، سچ بولنے والے بنو۔ یہ سچ بولنا، اسی کے گرد پوری اخلاقیات گھومتی ہے، یعنی پورا جو مورل ہے انسان کا، وہ سچ بولنے کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اگر آدمی سچا ہے تو اس کا اخلاق، اس کا مورل، اس کا کیریکٹر صحیح ہوگا، اور اگر آدمی سچ نہیں بول رہا ہے، سچ بات نہیں کر رہا ہے، تو اس کا اخلاق، اس کا کیریکٹر مشکوک مانا جاتا ہے، مشکوک سمجھا جاتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ان کی حدیث ہے، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کو اپنے بلند ترین مقام پر پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو جو صادق ہوتا ہے، صدق اور سچائی یہ خود ایک صفت ہے، لیکن صادق اور سچ بولنے والے کے اندر بھی کچھ صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اس کی صفات میں ایمان ہے، اس کے اندر، اس کے لیے وہ سچ بول رہا ہے نا، اور ایمان ہے، اس کے نتیجے میں خوف خدا ہے اس کے اندر، اس کو ڈر لگا ہوا ہے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے پنشمنٹ ملے گی، اس دنیا میں بھی میرا نقصان ہوگا، یہ ہوگا یا نہ ہوگا، لیکن آخرت تو میری خراب ہوگی۔ اس کا یقین پختہ اور ہوتا ہے نا، یقین اس کا پورا پختہ ہوتا ہے۔ اور صادق یا سچا بولنے والا، صدیق جسے کہتے ہیں، سچ بولنے والا، امانت دار ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ اگر وہ سچ آدمی ہے تو آپ اس کے حوالے امانت کر سکتے ہیں، اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں، اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اس کے حوالے کر کے جا سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر وہ سچ بولنے والا نہیں ہے، سچ کی گواہی دینے والا نہیں ہے نا، جھوٹی باتیں کرنے والا ہے، جھوٹی کہانیاں سنانے والا ہے، جھوٹی باتیں بنانے والا ہے، ایسے آدمی کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، اور اس کے حوالے آپ امانت بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ امانت دار نہیں ہو سکتا۔ لیکن سچ بولنے والا الصادقون جو ہے وہ امانت دار لوگ ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان کے اندر صبر بھی ہوتا ہے، صادقون میں سچ بولنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ میں آگے بتاؤں گا، اس پر آگے آؤں گا، دنیا کی جو کیفیت ہے وہ بتاؤں گا آپ کو۔ پھر یہ جو سچ بولتا ہے، اس کے اندر ایک اور صفت ہے، وہ ہے اس کے اندر بردباری ہوتی ہے، حلم ہوتا ہے، ٹالرنس ہوتا ہے، جس کو آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں ٹالرنس ہوتا ہے اس کے اندر، ہے نا۔ آج دنیا کو ٹالرنس کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے لوگوں کے اندر، تو سچا آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو، اس کو برداشت کرنے کی قوت اس کے اندر ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالصدق، علیکم بالصدق، سچ بولو، سچ کا خیال رکھو، ہے نا۔ فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے آدمی کو، یہدی الی البر، آدمی کو ایک نیک آدمی بناتی ہے۔ اور وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی اور اچھائی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے، جنت کا راستہ دکھاتی ہے نا۔ تو اس لیے آدمی کو، اور سچ بولے، اس حد تک بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس حد تک بولے کہ یُکتب عند اللہ صدیقاً، ہمیشہ سچ بولے ہو، سچ کی گواہی دے، سچی باتیں کرے، سچے واقعات سنائے ہو، ہے نا، اور اتنا بولے سچ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کا نام صدیقین میں لکھا جائے۔ صدیقین کا درجہ جو ہے انبیاء کے بعد ہے، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں،
صدیقین، الصادقون، صدیقات، خواتین کے لیے، لیڈیز کے لیے، عورت کے لیے، صدیقہ یا صدیقات، ان سبوں کا درجہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد ہے نا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے قرآن و حدیث میں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سچ بولنے کے نتیجے میں جو ہے اعتماد پیدا ہوتا ہے، لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، ہے نا۔ اور سچ بولنے کے نتیجے میں آپ کے تعلقات، لوگوں کے ساتھ میں آپ کے ریلیشنز مضبوط ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور اگر آپ کے اندر سچ بولنے کی عادت نہیں ہوگی تو آپ کے تعلقات، لوگوں کے ساتھ میں آپ کے ریلیشنز جو ہے مضبوط نہیں ہوں گے، چاہے وہ پھر ایک فرد ہو یا کوئی ایک گروہ ہو۔ ارے وہ لوگ تو ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غلط باتیں کرتے رہتے ہیں، ہے نا، یا ایک دوسرے کے خلاف من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ گروہ ہو گیا جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے کسی شخص کے بارے میں کہا جائے، اس کے ساتھ میں معاملہ نہیں کیا جا سکتا، وہ آدمی کبھی سچ نہیں بولتا، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے کہ اس سے تعلقات میں جو ہے مضبوطی اور پختگی آتی ہے اگر آدمی سچ بولے۔ اچھا، سچ بولنے سے آدمی کے نفس کو ایک طرح کی راحت ملتی ہے، ایک طرح کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور جو آدمی سچ نہیں بولتا، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کو ایک کچوکا لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے جھوٹ کا راز کہیں فاش نہ ہو جائے۔ جو جھوٹ بولتا ہے نا، اس کو ہمیشہ ایک دماغ میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول دیا، اب جھوٹ کا کہیں پرندہ نہ کھل جائے، میرا راز فاش نہ ہو جائے، لوگوں کو معلوم نہ پڑ جائے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے نا۔ اور اگر معلوم پڑ گیا تو میرے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، میرے ساتھ میں کوئی ڈیلنگ نہیں کرے گا آگے چل کے پھر، ہے نا۔ تو یہ ہے جھوٹ کا نتیجہ۔ سچ بولنے سے دل کو جو ہے اطمینان کی کیفیت پڑے گا۔ تو یہ سچائی کی عادت جو ہے وہ بڑی اچھی عادت ہے، اور اس سے زندگی کے کئی مرحلوں میں، کئی زاویوں میں، کئی کارنرز پر آپ محسوس کریں گے کہ آدمی کی زندگی کے اندر خیر و برکت بھی پیدا ہوتی ہے، بھلے اس کو احساس نہ ہو رہا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے سچ بول دیا، میرا نقصان ہو گیا، اس نے سچ بولا، اس کا 4 پیسے کا فائدہ ہو گیا۔ یہ سب وقتی چیزیں ہیں، یہ سب ٹیمپرری ہے نا۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ سچائی آپ کو اصل انجام پہ پہنچاتی ہے، اور جھوٹ کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ سچائی کے ذریعے سے انسان اللہ کی توفیق بھی حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، ہے نا۔ صدق یا سچائی کی تعریف یہ ہے کہ آپ سچ بات کہیں، سچ بات سنیں، سچ بات بیان کریں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی بزدل ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو سچ بولنا ہماری عادت میں شامل ہونا چاہیے، ہے نا، اور سچائی پر ہم کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں انبیاء کے بعد صدیقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ آیتیں اور ترجمہ پیش کروں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے نا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کی دنیا میں سچ بولنا ایک عجوبہ ہے، سرپرائزنگ چیز ہے، اور جھوٹ بولنا بہت عام ہے اور بہت آسان ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کا کاروبار کر رہا ہے نا۔ اچھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ عوام جھوٹ بولتی تھی، پبلک جھوٹ بولتی تھی، ہے نا، اور جو اوپر کے لوگ ہیں، خاص لوگ، وہ یہ درس دیتے تھے کہ سچ بولو اور سچ کی عادت ڈالو، ہاں؟ لیکن اب بلکس ہو گیا ہے، الٹا ہو گیا ہے، اوپر کے لوگ سب جھوٹے ہیں، جھوٹا نظام قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ سارا نظام جو اس وقت اس دنیا کا چل رہا ہے سب جھوٹ کے اوپر ہے، سچائی پر نہیں ہے، سب جھوٹ کے اوپر نظام قائم ہے، چاہے وہ اکنامیکل سسٹم ہو، ہے نا، سوشل سسٹم ہو، ہے نا، کوئی بھی سسٹم آپ لے لیجیے، دو پس میں بہت بڑی اوپر سے بات کر رہا ہوں، پورا نظام، پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، جو سسٹم آف لائف بنا ہوا ہے سب جھوٹ پہ قائم ہے، اور جھوٹ اوپر سے چل رہا ہے، پبلک کی طرف سے نہیں چل رہا ہے، اوپر سے چل رہا ہے جھوٹ۔ اب پبلک الٹا توجہ دلا رہی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹے وعدے کر رہے ہو، وعدوں کی خلاف ورزیاں کر رہے ہو، ہے نا۔ تو یہ ہے جھوٹ اور جھوٹا نظام۔ سچ کی ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ صدق یا سچائی جو ہے وہ آدمی کے جو کہہ رہا ہے اس کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے، جو کہہ رہا ہے وہ خود کر بھی رہا ہے، یا جو کام کر رہا ہے وہی کام وہ بول بھی رہا ہے نا۔ اس کے اندر بھی جو ہے کانٹراڈکشن نہیں ہونا چاہیے، بول رہا ہے کچھ، دنیا کو درس دے رہا ہے اور خود وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ کانٹراڈکشن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر ایک طرح کی جو ہے وہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹا وائز جو ہے وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، اس وائز کو جھوٹا کہا جاتا ہے، اس نصیحت کرنے والے کو جھوٹا آدمی کہا جاتا ہے، جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ تو بہرحال اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، صدیقین پر، صادقون پر، صدیقات پر، ہے نا۔
قرآن مجید میں اور احادیث میں بار بار اس پر توجہ دلائی گئی ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو درس دیا اور دعوت دی اور ایک نظام قائم کیا، ہے نا۔ آج یہ معاملہ بالکل برعکس ہے نا۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ نہیں سکتے کہ سچ ہے، یہ سچ بول رہے ہیں، ہے نا۔ جھوٹ کے اوپر جو نظام یا جو سسٹم قائم ہوگا وہ ایسے ہے جیسے ریت کے ڈھیر کے اوپر آپ نے کوئی بلڈنگ کھڑی کر دی ہے۔ ریت کے ڈھیر کے اوپر اگر کوئی بلڈنگ کھڑی ہوگی تو وہ پائیدار نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ ایک دیر تک قائم نہیں رہے گی، کھڑی نہیں رہے گی، بلکہ وہ ڈھہ جائے گی، گر جائے گی کبھی بھی، ہے نا۔ پہلے ہم بچوں کو سکھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو سچ بولو، جھوٹ مت بولو، ہے نا۔ آج نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ آپ خود جھوٹے ہیں، ہاں آپ خود جھوٹے ہیں، آپ کا نظام جھوٹا ہے، اوپر سے نیچے تک۔ بچے آج کل موبائل میں لگے ہوئے ہیں، سب جھوٹ کا پروپیگنڈا، جھوٹی خبریں، ہے نا۔ تو کتنا عام ہو گیا ہے جھوٹ۔ تو اس لیے آج کے دور میں میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ سچ کو عام کرنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر کوئی مہم چلائیں، کیمپین چلائیں، سچ بولو، ہے نا، سچ کو آگے بڑھاؤ، سچ کی گواہی دو۔ وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ سورہ مومنون میں کہا گیا ہے، یا سورہ فرقان، وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، وہ سچ پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ عدلیہ کا نظام آپ دیکھ لیجئے، پورا جسٹس کا جو نظام ہے ہمارا، پورا کے پورا جھوٹ پر ہے۔ اعتماد، عدالتوں کے اوپر سے بھی اعتماد کھو گیا ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا، بھروسہ اٹھ گیا ہے نا۔ تو پورا سسٹم آف لائف ہمارا ایسا ہو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ دکھنے میں بہت چھوٹی اور معمولی چیز آپ کو لگتی ہے یہ چیز، ہے نا، لیکن معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے، دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ جیسے لکڑی دیمک کو کھاتی ہے، ویسا یہ جھوٹ جو ہے معاشرے کو کھوکھلا کر رہا ہے، اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے لوگوں کو، لیکن آگے چل کے اس کے بہت ہی خراب اثرات اور برے نتائج پڑنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ صدیقین یا سچ بولنے والوں کے شان نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لعن طعن بھی کریں گے، لعن طعن کرنے والے نہیں ہوتے وہ، ہے نا، لیکن جھوٹ بولنے والے چاہے جتنا لعن طعن کرتے ہیں، ان کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے، لیکن سچ بولنے والا وہ کبھی کسی کے اوپر لعن طعن نہیں کرے گا، اس کو ایک طرح کا خوف ہمیشہ لاحق رہے گا، اور اس خوف کے تحت وہ جو ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے گا، اپنے معاملات کو، اپنے رویے کو، اپنے بیہیویئر کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے گا، ہے نا۔ بس ہم سبوں کو مل کر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ جھوٹ کا بول بالا بہت عام ہو گیا ہے، اب سچ کا بول بالا کریں اور اس طرف بڑھیں، اس کی دنیا کو سخت ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی ویلیو ہے جو ختم ہو گئی ہے دنیا کے اندر سے، اس ویلیو کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔